بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک بہت حکمت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر کوئی بڑے لوگ ہیں جو حاکم ہیں گھر کے، کسی بات پہ اپنی نااہلیت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے قید ہو گئے. ان کے جو ماتحت ہیں انہوں نے ان کو بھی قید کر دیا. حاکم نے اپنے ماتحت کو قید کر دیا. ماتحت کو قید کیا، اس کے جو ماتحت ہیں پتہ چلا وہ بھی قید ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑا حاکم نے کس کو قید کیا؟ اپنے ماتحت کو. ماتحت کے بھی تو ماتحت ہوتے ہیں، وہ بھی قید ہو گئے. وہ حاکم کیوں قید کیا اس نے اپنے ماتحت کو؟ کیونکہ وہ دوسری جگہ قید تھا، وہ دوسری جگہ قید تھا. اس نے ان کی چکر میں اپنے ماتحت کو قید کر دیا، اور اس کے ماتحت جو تھے وہ بھی قید ہو گئے. اب سنیے، وہ بندہ جو بالغ ہے یعنی مکلف ہے اور کوئی سردرد گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ، وہ اس کی پکڑ ہوگی. کیونکہ تجھے اگر دوسرے نے غلط راستے پہ ڈالا تو اب تیرا اختیار ہے کہ تو اس عمل کو نہ کر. سمجھ بھائی؟ پکڑ ہوگی لازمی. لیکن وہ بندہ جو قید ہے وہ چاہے وہاں سے نکل سکتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے، لیکن نہیں نکل پا رہا. اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی شیخ کی برکت سے. کیوں؟ اس کے جو ماتحت ہیں وہ بھی قید ہیں. اس کے جو ماتحت ہیں وہ پیدائشی قید ہو گئے. یعنی جب وہ قید ہے تو ماتحت تو بعد میں ہوئے نا. وہ تو بندہ خود ہی قید ہو گیا تھا. جب اس کے ماتحت بعد میں ہوئے تو یعنی پیدا ہوتی وہ قید ہے. اور وہ بندہ انہیں چھوڑ کے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگے گا، کیونکہ بھاگنا اللہ کا ناراضگی کا سبب بنے گا. تو اپنے ماتحتوں کو چھوڑ کے ضلالت میں اور جو ہے اذیتوں میں چھوڑ کے نکل گیا، یعنی بڑی اذیت میں ڈال گیا تو ان کو. اب ان کو جو ضلالت ملے گی نا، بڑی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے. تو کیسے نکل گیا قید میں سے؟ تو میرے پہ صبر کرتا اور تقوی کے ساتھ چلتا رہتا، استقامت کے ساتھ پائے استقامت سے لرزی نہیں کرتا، صبر کرتا رہتا، میں تجھے نکالتا، آزاد کرتا. یہ رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کیسے نکل گیا؟ تیرا فرض ہے، واجب ہے تجھ پہ، حقوق العباد. تو ان ماتحتوں کو اپنے چھوڑ کے کیسے نکل گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حقوق کی ادائیگی ہے. حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد کو چھوڑ کے آپ کوئی کام کرو گے پکڑ ہو جائے گی. واجب ہے حقوق العباد کی، حقوق اللہ کا ادا کرنا واجب کو ترک کر رہے ہو آپ، یعنی گناہ کبیرہ کی طرف جا رہے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی کی بات اگر کسی عالم سے کہو تو کہے گا فوراً نکل جاؤ. عالم کہے گا فوراً نکل جاؤ. اس لیے علم اگر تقوی کے ساتھ ہے تو علم صحیح راہ دکھائے گا آپ کو. اگر خالی آپ کے پاس علم ہے، علم ہے، تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ ایسی بات کہ جاؤ گے آپ کے اوپر لعن طعن ہونے لگے گی پوری دنیا میں. اگر تقویٰ نہیں ہے نا آپ کے پاس، صرف علم ہے، تو آپ ایسی کوئی بات زبان سے کہہ دو گے کہ پوری دنیا میں لعن طعن ہوگی، فتوے لگ جائیں گے آپ کے کفر کے. یہ کیا کہ گئے آپ مولانا صاحب، یہ کیا کہ گئے؟ اور آپ کے پاس تقویٰ ہے، علم کم ہے. صرف تقویٰ ہے، علم کم ہے. اور تقویٰ آپ کے علم کو بڑھاتا جائے گا، اضافت کرے گا، اس میں مضاف ہوگا، دوگنا ہو جائے گا علم اس تقوی کی برکت سے. یعنی آپ وہ تقویٰ آپ کو علم کی طرف لے آئے گا، علم الحکام کی طرف بھی لے آئے گا، علم الاسرار کی طرف بھی لے آئے گا. وہ تقویٰ آپ کو اس تقوی کی برکت سے اللہ توفیق دیں گے کہ علم کی طرف جا، علم الحکام یعنی شریعت کی طرف مسائل سیکھ، اور اس مسائل پر اور عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ علم الحکام کی طرف لے آئیں گے. یعنی علم الحکام سے علم الاسرار کی طرف لے آئیں گے. جب آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں نا تقوی کی برکت سے، تو وہ شریعت آپ کے لیے حقیقت بن جاتی ہے. یعنی علم الاسرار، چھپا ہوا علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بہت سے انبیاؤں نے بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر تعدیبی کارروائی ہوئی، متنبع کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں ڈال دیا. لیکن بعد میں جب انہوں نے توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کی، وہاں سے راحت دی، پریشانی سے نکال دی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے وہاں سے نکل گئے تھے، تو بعد میں پتہ چلا سمندر میں سفر کیا، کشتی جو ہے پھر وہ سمندر میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد مچھلی نے ان کو بحکم خداوندی کے نگل لیا. تو یہ سب ان کی متنبع کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کیسے بغیر اجازت کے نکل گئے؟ تو رہنمائی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کرتے ہیں، کسی نیک بندے کی تو پہلے سرکے میں. سمجھ بھائی؟ تو اختیاری عمل کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے بعض اوقات، کہ حقوق العباد کو بھی دیکھا جاتا ہے. جو اس کے ماتحت ہیں وہ پریشانی میں آ جائیں گے، ضلالت میں آ جائیں گے، تو ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بڑی پریشانی اکٹھی کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عہدہ ثروت سے ضرور نوازتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے ماتحتوں کو بھی نوازتے ہیں، پھر اس کو بھی آزاد کرتے ہیں، اس کے ماتحت کو بھی آزاد کرتے ہیں. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری آیت کے ساتھ مصداق بنا دیا. جیسا تھا یوسف علیہ السلام کی جو زندگی اتنے شروع سے لے کے آخر تک کیسی گزری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا، انہیں کس مرتبے سے نوازا. تو اس لیے بندہ جو ہے نا، سمجھ میں اختیاری عمل کو بھی بعض اوقات نہیں کرنا پڑتا. سمجھ میں. اس لیے علماء کرام اگر خالی علم پر ہے اور تقوی پہ نہیں ہے تو ان سے کوئی بات سردرد ہو جاتی ہے. اور اگر تقوی کے ساتھ ہیں، علم کم ہے،
کچھ نہ کچھ اپنے کسی ماتحت یا کسی مرید کو کوئی ایسی بات کہہ دی جب کی حالت میں، جو صحیح نہیں تھی، پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس جب کی حالت میں کہی ہوئی بات کو اپنے بندے کی شر والی بات کو بھی خیر میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، کوئی نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی بات اس کی جفس کی کیفیت میں انہوں نے کوئی اپنے مرید سے ایسی بات کہہ دی اپنے کسی سامنے والے سامعین کے ساتھ، یعنی وہ شر تھی، اللہ تعالیٰ اس شر کو، اس کی زبان سے نکلا یہ شر، اس میں خیر میں مبدل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندے کوئی بات نہیں، تو کس ہوش میں تو کیا بات کہہ گیا، تیری شر کو میں خیر میں بدل دوں گا، تیری شر کی بات کو میں خیر میں بدل دوں گا۔ اور کوئی آدمی علم پر چل رہا ہے، تقوی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، یعنی حب جاؤ بے مال کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی میرا نام ہو، پیسہ ہے میرے پاس، دولت ہو، اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو علم جو وہ بات کہہ رہا ہے نا علم کی، وہ پتہ چلا خیر شر میں بدل جائے گی، یعنی تو خیر کی بات کر رہا ہے نا، یعنی شر میں آ گیا تو اب تو اوپر لان تان ہوگی چاروں طرف سے۔ جبھی تو کہا نا خط مستقیم کو مبدل کر دیا خط منحنی پر، یعنی ٹیڑھی خیر کی طرف لے گئے اپنی ان کے ساتھ اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ذہن نشی کریں، ہمیشہ بزرگوں کی صحبت میں جاؤ بلکہ تاکہ صحیح نصیحت ملے آپ کو۔ اگر ایسی بات کہہ بھی دی انہوں نے جب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کو شر میں بدل دیتے، شر کو خیر میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بڑے واقعات ہیں جو میں ابھی لمبی تقریر ہو جائے گی، اصل مقصد کیا تھا بتانے کا، یہ تھا بھائی اپنے ماتحت کے بھی حقوق ہیں، ان کو چھوڑ کے نکلا نہیں جاتا، پتہ چلا ان کو بڑی مصیبت میں ڈال جاؤ گے آپ، بڑی ضلالت میں ڈال جاؤ گے۔ وہ تو بیچارے جب سے پیدا ہوئے ہیں ضلالت ہی دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی 3-4 سال کی عمر سے، کیونکہ دوسرے لوگ دوسرے ہاتھوں میں جا چکے ہیں، یعنی کس کے ہاتھوں میں؟ گورنمنٹ کس کی؟ کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے گورنمنٹ کی، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو کچھ نہیں پتا، صرف آپ کھانے پینے کے رہ گئے۔ آپ گوانتا جیلوں کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں سوچیے، ان کی عورتوں کے بارے میں۔ امریکہ میں ایک جیل ہے گوانتا شاید، وہاں پہ انہوں نے مجاہدین کی عورتوں کے ساتھ کیسی تکالیف پہنچائی ہیں، کتے چھوڑے ہیں ننگا کر کے، کتے، ان کی فلمیں بنائی ہیں۔ یہ قوم وہ ہے، یعنی ظالم جب ظالم ہوتا ہے نا، بڑے ظلم سے گزر جاتا ہے۔ مسلمان جب کسی پہ ظلم کرے گا نا، سوچ سمجھ کے کرے گا، اس لیے مسلمان اتنا ظلم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کر جائیں گے کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ ذہن نشی کر لینا، بندہ تکلیف جھیل سکتا ہے لیکن اپنے ماتحت جو اپنی اولادیں ہیں ان کو چھوڑ کے ضلالت میں نہیں نکل سکتا، کیونکہ ان کا فرض ہے مجھ پہ، کیونکہ وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں نا تب سے ہی وہ ضلالت دیکھ رہے ہیں، ان کی رہنمائی اسی سے ہو رہی ہے، ان کی پرورش اسی میں ہو رہی ہے، ان کی نشو نما اسی میں ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب بندہ قید ہے، شروع سے ہی قید ہے، شادی تو بعد میں ہوئی، بچے بعد میں ہوئے 8 سال کے بعد، سمجھ بھائی ذہن نشی کر لینا۔ یہ اکیلا بندہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی مجھے اس قوم کے عارض کے خلاف کھڑا کر دیا، اللہ نے مجھے لڑوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اکیلا محاذ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے کوئی امداد نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ سب جو ہیں بس منہ پہ دیکھ کے مسکرا کے مسافہ کر کے نکلنا ہے، بس مجھے پرواہ بھی نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ میں سب دکانوں میں جا کے پانی پی رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے خود ہی تکلیف دے رہا ہے، وہ پانی پلا رہا ہے تکلیف دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ۔ بہت اللہ نے مجھے تجربات سے نواز دیا، قدم قدم پہ تجربہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میری رہنمائی فرما رہا ہے اور میری حفاظت کر رہے ہیں، تو میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تو اپنی تکالیف دیکھتا بھی نہیں، جو حمد بیان کرتا ہوں نا آنسو کے قطروں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تو کتنے اچھے ہیں کہ آپ میری قدم قدم پہ مدد امداد کر رہے ہیں، غیبی ہر زہر سے بچا رہے ہیں، ہر انکاؤنٹر سے بچا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی حمد ہے۔ میاں گلا شکوہ کا تقدیر سے کر دیا تو مومن نہیں آپ، شکوہ کا تقدیر سے کر دیا تو مومن نہیں۔ جہاں بھی چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تخلیق کر سکتے ہیں، یعنی آپ کوٹے پہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کوٹے پہ ایک طوائف کے گھر میں، وہاں سے بھی آپ اگر ایمان پہ چلیں، شریعت کو پکڑ لیں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عہدہ ثروت دے سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں، وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں آپ۔ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، لا وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ وہ ہیں، سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ذہن نشی کرے، اس پہ خبر بستہ ہو گے، عمل سوالے کریں، اور آپ کے طور میں بھی آمین ثم آمین، واقعی دعوانا۔